بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ میں ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا اسلام کے لیے ڈٹ جانا اور اپنے موقف پر قائم رہنا، اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ اب اہل کوفہ کے خطوط کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ اہل کوفہ کو جب حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ کہ حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ نے بیعت یزید سے انکار کر دیا ہے، تو کچھ حضرات نے سلمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت حسین کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائیں اور ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یزید کی طرف سے کوفہ کے امیر حضرت نعمان بن البشیر ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 روز بعد اسی مضمون کا ایک اور خط لکھا اور دوسرے خطوط حضرت حسین کے پاس بھیجے، جس میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنے نصرت اور تعاون اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا۔ چند وفود بھی حضرت حسین کے پاس پہنچے۔ حضرت حسین وفود اور خطوط سے متاثر ہوئے، مگر حکمت و دانش سے یہ کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ بھیجا کہ بعد السلام مسنون، مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا، میں اپنے معتمد چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھے۔ اگر وہ حالات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل کو کوفہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی اور اپنے اہل و عیال سے رخصت ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر میں مقیم ہوئے۔ یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے لگے۔ جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل کو اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خط پڑھ کر سناتے تھے، جس کو سن کر سب پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ مسلم بن عقیل نے چند روز کے قیام سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر اور حضرت امام حسین کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ آپ نے دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت خلافت لینی شروع کر دی۔ چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کر لی اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ اس وقت مسلم بن عقیل کو یہ اطمینان ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائیں تو بے شک پورا عراق ان کی بیعت میں آ جائے گا۔ حجاز کے لوگ ان کے پہلے ہی تابع اور دل دادہ ہیں، اس لیے ملت اسلام کے سر سے بآسانی یزید کی مصیبت ٹل جائے گی اور ایک صحیح معیاری خلافت قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے ہدایات کے موافق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی، مگر یہ خط لکھنے کے بعد بحکم قدر اس طرف حالات بدلنا شروع ہو گئے کہ یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر کو کوفہ کے حاکم تھے، ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل حضرت حسین کے لیے بیعت خلافت لے رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا جس میں کہا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں، نہ محض شبہ اور یا تہمت پر کسی کو پکڑتے ہیں، لیکن اگر تم میں سے کسی نے سرکشی اختیار کی اور اپنے امام یزید کی بیعت توڑی تو قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تلوار سے تم لوگوں کو سیدھا کر دوں گا جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں قائم رہے۔ عبداللہ بن مسلم بن سعید حضرمی جو بنی امیہ کا خلیف تھا، یہ خطبہ سن کر کھڑا ہوا اور بولا کہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں اس کی اصلاح بغیر تشدد کے نہیں ہو سکتی، اور جو رائے آپ نے اختیار کی ہے یہ کمزور اور بڑزلوں کی رائے ہے۔ نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزور بزدل سمجھا جاؤں، یہ مجھے میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ اس کی مصیبت میں دلیر اور بہادر کہلاؤں۔ یہ دیکھ کر خود عبداللہ بن مسلم نے براہ راست ایک خط یزید کو بھیج دیا جس میں مسلم بن عقیل کے آنے اور حضرت حسین کے لیے بیعت لینے کا واقعہ ذکر کر کے لکھا کہ اگر تم کو کوفہ کی کچھ ضرورت ہے اور اس کو اپنے قبضہ میں رکھنا چاہتے ہو تو یہاں کے لیے کسی قوی آدمی کو فوراً بھیجیے جو آپ کے احکام کی قوت کے ساتھ نافذ کر سکے۔ موجودہ حاکم نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا قصداً کمزوری کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے لوگوں نے بھی اسی مضمون کے خط یزید کو لکھے جن میں عمار بن ولید اور عمر بن سعد بن ابی وقاص وغیرہ شامل تھے۔ یزید کے پاس یہ خطوط پہنچے تو اپنے والد حضرت معاویہ کے مشیر خاص سر جون کو بلا کر مشورہ کیا کہ کوفہ کی حکومت کس کو سپرد کریں۔
اس کی رائے یہ ہوئی کہ عبداللہ بن زیاد کو کوفہ کا عامل بنایا جائے، لیکن یزید کے تعلقات اس کے ساتھ اچھے نہ تھے، اس لیے سرجون نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ ہو جائیں اور وہ آپ کو کوئی مشورہ دیں تو آپ قبول کریں گے؟ یزید نے کہا کہ بے شک۔ اس وقت سرجون نے حضرت امیر معاویہ کا ایک فرمان نکالا جس میں کوفہ کی عمارت پر عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا گیا تھا۔ یزید نے اس کے مشورے کو قبول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا حاکم بنا دیا، اور اس کو ایک خط لکھا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرے اور قتل کرے یا کوفہ سے نکال دے۔ ابن زیاد کو یہ خط ملا تو فوراً کوفہ جانے کا عزم کر لیا۔ اس کے بعد ہم بقیہ میں عبداللہ بن زیاد نے کوفہ میں یا بصرہ میں جو حکومت قائم کرنے کے لیے کوششیں کی، اس کے بعد اگلے کلپ میں ذکر کریں گے، اور حضرت امام حسین اور مسلم بن عقیل کس طرح قائم دائم رہے اور کس طرح حق پر ڈٹے رہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔